کون ہے حضرت عباس ابن علی، جن کے لیے تہجد میں مولا نے دعا مانگی ہو، وہ علی جن کے حسن حسین جیسے بیٹے ہوں اور کہیں پروردگارہ ایک ایسا بیٹا دے جو کربلا میں میری نمائندگی کرے۔ آج علی مانگ رہے ہیں، کچھ دے گئے، کچھ دے گئے۔ عزیزو اگر اسلام کی حکومت قائم ہوتی، صرف دعوے کے طور پر نہیں کہوں گا، دلیل کے ساتھ عرض کروں گا، صدیوں کے بعد ایک چھوٹے سے خطے میں معصوم امام کی حکومت نہیں، عادل امام کی حکومت جب قائم ہوئی، 20 برس کے عرصے کا اگر جائزہ لیں گے علمی ترقیوں کا، دوست اور دشمن سب گواہ ہے اس بات کے اوپر، حیرت انگیز علمی ترقیاں ہوئی، باوجود ہے کہ چین نہیں ہے، امن نہیں ہے، مختلف سمتوں سے مشکلات کا سامنا ہے، اقتصادی بائیکاٹ ہے، 8 سالہ بھیانک جنگ تحمل کرنے کے باوجود۔ اب ظاہر سی بات اتنا وقت تو نہیں ہے کہ میں اعداد و شمار آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ عزیزو میں نے 20 سال وہاں گزارے، انقلاب سے پہلے بھی انقلاب کے بعد بھی رہا، ہم نے وہ دور دیکھا ہے، ایک ٹیکنیشین بھی ایسا نہ تھا جو ایران کا اپنا ہوتا، سارے ڈاکٹر باہر سے آیا کرتے تھے، قم چھلک رہا تھا غیر ملکی ڈاکٹروں سے، آج جائیں ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتے غیر ملکی ڈاکٹر، ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتے۔ علم کی اہمیت، آخری جملہ سمجھنا ہے نا، اس کے قول سے سمجھیے جس کے لیے یہاں جمع ہوئے۔ شب عاشور امام حسین نے ایک جملہ کہا ہے، انی لم ارا اصحابا اوفا من اصحابی، میں اپنے اصحاب سے زیادہ باوفا کسی کا صحابی نہیں پایا۔ نہ نانا کو ایسے صحابی ملے، نہ بابا علی کو ایسے صحابی ملے، نہ بھیا حسن کو ایسے صحابی ملے جیسے مجھے ملے۔ عزیزو حسین کا قول ہے، امام معصوم امام کا قول ہے، تو کوئی بات جذبات کے تحت نہیں کرتا، اس کا ہر لفظ حقیقتوں میں نہایا ہوتا ہے، جذبات سے کوئی بات نہیں کہتا۔ ہم لوگ جذبات میں کہہ جاتے ہیں نا، ارے فلاں مولانا کا کیا کہنا ہے، وہ تو سب سے اچھے، ایسے بات، اس کے پیچھے زیادہ تر حقیقت کم، جذبات زیادہ ہوتے ہیں، یا حقیقت زیادہ جذبات کم، جو بھی کہہ لیجئے، لیکن بہرحال خالص حقیقت بہت کم ملتی ہے، شاید و نادر۔ لیکن معصوم کے قول میں جذبات کو دخل نہیں، 100% حقیقت۔ امام حسین نے سلمان کو بھی دیکھا تھا، ابو ذر کو بھی دیکھا تھا، مقداد کو بھی دیکھا تھا، عمار کو بھی دیکھا تھا، یہ سارے اصحاب پیغمبر و اصحاب علی امام کی نگاہوں میں، ان سب کے ہوتے ہوئے امام حسین فرماتے ہیں میرے اصحاب سے زیادہ باوفا کوئی، ان سے بہتر ہم نے کی۔ اوفا و ابر دونوں لفظ ہیں، ابر بر کا اس میں تفضیل، یعنی ان سے بہتر کوئی نہیں ہے، ان سے نیکتر کوئی نہیں۔ کیا وجہ؟ ایک تاریخ کا چھوٹا سا واقعہ، بات تمام۔ طارق ابن زیاد کا نام تو سب نے سنا ہے، طارق ابن زیاد جس نے اسپین کو فتح کیا، فاتح اسپین۔ جب کبھی مسلمانوں کو فخر سے کوئی بات کہنی ہوتی ہے تو سینہ چوڑا کر کے کس کا نام لیتے ہیں؟ طارق ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں کا۔ کیا تاریخ تھی طارق ابن زیاد کی؟ طارق نے جب اندلس پہ حملہ کیا ہے، سمندر کو کشتیوں سے پار کر کے جب اندلس کے ساحل پہ پہنچے ہیں، فوج کشتیوں سے اتر گئی، طارق نے کیا کیا تھا سب جانتے ہیں آپ لوگ، کشتیوں کو جلا دیا، جتنا ساتھ میں کھانا پینا تھا 24 گھنٹے کا کھانا روک کر کے سب سمندر میں پھینکوا دیا۔ اس کے بعد سپاہیوں سے خطاب کرتا ہے، آگے بھی موت پیچھے بھی موت، آگے مشکوک موت، پیچھے یقینی موت، پیچھے یقینی موت۔ اگر اس خیال میں ہو کہ دشمن کے مقابلے میں سستی سے کام لوگے،
نتیجے میں شکست کھا کے بھاگ جاؤ گے تو وہ رسول تھے جو بھاگنے کا دروازہ کھول دیے تھے. میں سارے دروازے بند کر چکا ہوں, واپسی کا کوئی راستہ نہیں, کھانا بھی ختم ہو چکا ہے, 24 گھنٹے کا تمہارے پاس کھانا ہے, اب کرو یا مرو کا معاملہ ہے. اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو شجاعت و بہادری کے ساتھ لڑ کر کے اپنا کھانا دشمن سے چھینو, ورنہ یقین مانو کہ موت کے علاوہ تمہارے سامنے کوئی اور راستہ نہیں. یعنی طارق ابن زیاد نے اپنے سپاہیوں کو شجاعانہ حملے پر مجبور کر دیا. اگر اس کے ساتھی لڑے ہیں تو فی سبیل اللہ کا جذبہ وہاں نہیں ہے, مجبور ہے زندگی کو باقی رکھنے کے لیے حملہ کرنا ہی ہے اور جیتنا ہی. لیکن سلام ہو ہمارا حسین پر, حسین کے جو ساتھی تھے وہ علم اور اختیار کے ساتھ تھے. جو لوگ رسول کے ساتھ جاتے تھے, علی کے ساتھ جاتے تھے, بدر میں, احد میں, حنین میں, خندق میں, خیبر میں, صفین میں, جمل میں, ان کے سامنے 2 احتمال تھا, ممکن ہے مارے جائیں, ممکن ہے بچ جائیں. لیکن جو حسین کے ساتھ آئے تھے, حسین نے سب کو بتا دیا تھا, حسین نے سب کو بتا دیا تھا دیکھو کل سب مارے جاؤ گے, جو ہمارے ساتھ رہے گا وہ مارا جائے گا, اور میں تمہیں اختیار دیے دیتا ہوں, طارق کی طرح تم مجبور نہیں ہو ہمارے ساتھ رہنے پر, یہ ہمارے خون کے پیاسے ہیں, تم اگر جانا چاہو گے ہمارا ساتھ چھوڑ کے تمہیں کوئی نہ روکے گا. ہم اپنی بیعت بھی اٹھا لیتے ہیں, نہ ادھر سے مجبوری ہے نہ ادھر سے مجبوری ہے, نہ اس بات کی مجبوری اگر حسین کو چھوڑ دیں گے تو نقض بیعت ہو جائے گی, نہیں, بیعت کو اٹھا لیا ہم نے, اب تمہیں پورا اختیار ہے, جانا چاہتے ہو چلے جاؤ. شمع بھی بجھا دی حسین نے تاکہ حسین کی شکل دیکھ کے کسی کو شرم نہ آ جائے. لیکن تاریخ یہی بتاتی ہے کہ شمع جلی ہے تو بھاگا تو کوئی نہیں. ہاں منظر یہ تھا کہ تلواریں نیام سے باہر اور گلے پہ رکھی. اے ابا عبداللہ, آپ بھاگنے کی بات کرتے ہیں, آپ کہیے تو ہم ابھی اپنے ہاتھوں سے اپنے سر کو قلم کر کے آپ کے سامنے. عزیزو, جو کربلا میں آیا ہے وہ علم اور اختیار کے ساتھ آیا. اسی علم اور اختیار کی وجہ سے حسین کہہ رہے ہیں میرے اصحاب سے بہتر کسی کے اصحاب تھے, نہ نانا کے اصحاب نہ بابا کے اصحاب, کیونکہ جو بھی وہاں ساتھ تھے علم اور اختیار وہاں نہیں تھا, یہاں علم اور اختیار کے ساتھ سب آئے ہوئے. اگر حبیب ابن مظاہر آئے ہیں, جانتے ہیں سر قلم ہوگا, عباس کو پتا ہے شان قلم ہوگا, قاسم کو یقین ہے گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال کیے جائیں گے, اکبر کو پتا ہے سینے پہ نیزے کھائیں گے. ان سب کے ساتھ ساتھ زینب بھی جانتی ہے بازو میں رسن بندھے گی, سر سے چادر چھنے گی. سکینہ کو پتا ہے رخسار پہ تماچے. زین العابدین جانتے ہیں گلے میں خاردار توق, پیروں میں بیڑیاں ڈالی جائیں گی. تمام باتوں کے باوجود میرے مالک بقائے دین کے لیے سب منظور ہے. علم بھی ہے اور اختیار بھی. ختم آپ کے ذہن میں. عزیزو, جب یہ حسین کے ساتھی کوفہ و دمشق پہنچے ہیں, انہوں نے اپنے خطبوں سے, اپنی تقریروں سے وہ انقلاب برپا کیا ہے, وہ انقلاب برپا کیا ہے کہ اب یزید کے لیے انہیں قید میں رکھنا ممکن نہ رہے گا. ہر طرف سے بغاوتیں سر اٹھانے لگی, ہر طرف سے آوازیں اٹھنے لگی تھیں, کیوں حسین کو شہید کیا؟ تو یزید نے سارا الزام ابن زیاد کے سر تھوپ دیا. پھر آوازیں اٹھیں اگر اس کی غلطی تھی قتل حسین میں تو انہیں قید کیوں کی؟ یزید مجبور ہو گیا, پیغام بھیجتا ہے زندان شام میں, امام زین العابدین کو طلب کیا. یہ پہلا موقع ہے جب امام زین العابدین جناب زینب کے بغیر یزید کے پاس جائے. زینب قید خانے کے دروازے پہ کھڑی ہوئی بھتیجے کا انتظار کر رہی ہے, جانے کس لیے یزید نے بلایا ہے. امام زین العابدین پہنچتے ہیں, یزید معمول کے خلاف اس دفعہ بڑی عزت سے پیش آتا ہے.
اپنے پاس بٹھالتا ہے اور کہتا ہے اے سید سجاد ہم نے تمہیں آزاد کیا، اب تمہارا دل چاہے تم شام میں رہو چاہے مدینے چلے جاؤ۔ امام فرماتے ہیں میں اپنی پھوپھی زینب سے مشورہ کیے بغیر کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یزید حکم دیتا ہے، گلے کا طوق جدا کیا گیا، زنجیریں کھولی گئیں، ہتھکڑی اور بیڑیاں کاٹی گئیں۔ امام زین العابدین زندان شام کی طرف چلے۔ در زندہ پر پھوپھی بڑی بےتابی سے انتظار کر رہی تھی۔ جب زین العابدین آئے، زینب نے جناب سجاد میں تبدیلی محسوس کر لیا۔ بھتیجا گیا تھا تو گلے میں خاردار طوق بھی تھے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں تھیں، لیکن اب نہ طوق ہے نہ ہتھکڑی نہ بیڑیاں ہیں۔ پوچھتی ہیں بیٹا سجاد کیا ہوا؟ کہا پھوپھی اماں یزید نے ہمیں زندان سے آزاد کر دیا ہے، ہمیں اس بات کی اجازت دی ہے ہم چاہے مدینے میں رہیں چاہے شام میں جائیں۔ پھوپھی اماں آپ کی کیا مرضی ہے؟ کہا بیٹا جانا تو مدینے ہی ہے لیکن ابھی نہیں جاؤں گی، بیٹا ابھی نہیں جاؤں گی، علی کی بیٹی ہے، سیاست شاہانہ کو شکست دے کے جائے گی۔ اے بیٹا جا کے یزید سے کہہ دو ابھی تو ہم اپنے شہیدوں کا ماتم بھی نہ کر سکے ہیں، پہلے ہم اپنے شہیدوں کا ماتم کریں گے۔ یزید افکار عامہ سے مجبور ہو کر کے اجازت دیتا ہے۔ ایک گھر خالی کیا گیا، اس میں اہل حرم جمع ہوئے، دمشق میں اعلان ہو گیا ارے حسین کی بہن حسین کا ماتم کرنے والی ہے۔ بنی امیہ کی عورتیں، اشراف قریش کی عورتیں کالا کپڑا پہنے آئیں، سر و سینہ پیٹتے ہوئے۔ اے عزیزو، ایک یہ مجلس ہے جہاں ذاکر بیان کرتا ہے کہ کربلا میں کیا ہوا۔ عزیزو شام کی مجلس سنو گے، رباب کا بیان و اصغر کا نوحہ، لیلا کی زبان والی اکبر کا مرثیہ، ارے زینب کی لفظ اور حسین کا ماتم۔ کوہرام مچ گیا۔ عزیزو ہمارے ہاں ہندوستان اور پاکستان میں رسم ہے نا، مجلسوں میں کبھی کبھی شبیہیں لائی جاتی ہیں، اور جب شبیہ آتی ہے کوہرام مچ جاتا ہے۔ شبیہوں میں کیا ہوتا ہے؟ تابوت ہے مگر جنازہ نہیں، گہوارہ ہوتا ہے مگر اصغر نہیں، ارے علم ہوتا ہے مگر کوئی علمدار نہیں، ذوالجناح آتا ہے مگر سوار نہیں۔ عزیزو ایک دفعہ زینب نے یہی کام وہاں کیا، ارے زینب نے مصائب کو انتہا پہ پہنچایا۔ یزید سے کہہ دے ارے شہیدوں کے سروں کو بھیج دے۔ اے حسین کے ماتم دارو، اب صرف تابوت نہیں ہے، صرف علم نہیں، صرف گہوارہ نہیں، کبھی اصغر کا سر آیا، کبھی اکبر کا سر آیا، کبھی عباس کا سر۔ عزیزو جب اکبر کا سر آیا لیلا نے بڑھ کے گود میں لیا، اصغر کے سر کو رباب نے سینے سے لگایا، حسین کے سر کو زینب نے، دو سر باقی رہ گئے، دو سر باقی رہ گئے، انہیں اٹھانے والا کوئی نہیں۔ ایک دفعہ شام کی عورتوں نے کہا ارے کیا اس کی ماں دنیا سے اٹھ گئی ہے؟ زینب نے سر پیٹ کے کہا ایسا نہ کہنا، اس کی ماں زندہ موجود ہے، لیکن زینب بھیا کا ماتم کرے گی۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پالنے والے وصہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمارے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ صدقے میں اہل بیت اطہار کے ہمیں علم اور عمل کی توفیق کا رحمت فرما۔ پالنے والے ہمیں توفیق دے کہ ہمارے دلوں میں محمد و آل محمد کی محبت میں دن بدن اضافہ ہوتا رہے۔ پالنے والے ہمیں توفیق کا رحمت فرما کہ ہم ان کی تعلیمات کو سمجھ کے اس پر عمل کر سکیں۔ معبود امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، حضرت کا ظہور ہو تو ہمارا عمل ایسا ہو کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شامل ہو سکیں۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان
وجعلنا من اعوانه وانصاره. آج امام خمینی کی برسی کا دن ہے. ایک سورہ فاتحہ اس مرد مجاہد کی. بسم اللہ الرحمن. جنگل میں بھرے گھر کو لوٹا آئی ہے زینب، اے شہر مدینہ. جنگل میں گھر کو لوٹا آئی ہے زینب، اے شہر مدینہ. جنگل میں آئی ہے زینب، عابد کو کسی طرح بچا لائی ہے زینب، اے شہر مدینہ. جنگ اے شہر بندوا کے رسن ہاتھوں میں اور خطبہ سنا کر، گھر بار لٹا کر، گھر بار دیوار بڑے کفر کی ڈھا آئی ہے زینب، اے شہر مدینہ. جنگل میں برے گھر کو لوٹا جس شہر میں شہزادیوں کی طرح رہی تھی، نازوں میں پلی تھی، نازوں میں پلی تھی. سر ننگے اسی شہر میں ہو آئی ہے زینب، اے شہر مدینہ. جنگل میں جو ہجر پدر میں رہی ہر وقت پریشان، سوئی نہیں ایک آن، سوئی اس بچی کو زندہ میں سلا آئی ہے زینب، اے شہر مدینہ. ڈھارس تھی بہت بھائی کو، جس بھائی کے دم سے دل پھٹتا ہے غم سے، دل پھٹتا ہے غم سے. ساحل پہ اکیلا اسے چھوڑ آئی ہے زینب، اے شہر مدینہ. جنگ چھ ماہ کے اصغر کو بھی چولہے کے بجائے دکھ درد چھپائے، دکھ درد چھپائے.
آغوش میں تربت کے صلح آئی ہے زینب، اے شہر مدینہ۔ تھے آن و محمد جو میری آنکھوں کے تارے، ماموں کے دلارے، ماموں کے دلارے، قربان انہیں بھائی پر کر آئی ہے زینب، اے شہر مدینہ۔ تھا اکبر ناشاد جو اس گھر کا اجالا، وہ گیسوں والا، وہ گیسوں والا، مرقد میں اکیلا اسے چھوڑ آئی ہے زینب۔ نادم ہے بہت لا سکی قاسم کو نہ ہمراہ، واہ حسرت و دردہ، واہ حسرت و دردہ، کبریٰ کو مگر ساتھ لیے آئی ہے زینب، اے شہر مدینہ۔ پانی جو پیے اہل حرم پیاس نہ بھولے، منہ اشکوں سے دھولے، منہ اشکوں سے دھولے، کہنے کو یہ بھائی کا پیام لائی ہے زینب، اے شہر مدینہ۔ جنگل میں بھرے گھر منظر وہ بلا سکتی نہیں تا دم آخر، ہے کہنے سے قاصر، ہے کہنے سے قاصر، جو شام کے دربار میں دیکھائی ہے زینب، اے شہر مدینہ۔ جنگل میں بھرے گھر کس وقت خدا جان قدم نکلے تھے گھر سے، چادر چھنی سر سے، چادر چھنی سر سے، اب تک نہ مصائب سے نکل پائی ہے زینب، اے شہر شبیر پہ اب روئے گا تا حشر زمانہ، ہے غم کا فسانہ، ہے غم کا فسانہ، مجلس کی بنا شام میں ڈالائی ہے زینب، اے شہر مدینہ۔ جنگل میں کو لوٹا آئی ہے زینب، اے شہر مدینہ۔ یا حسین، 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 حسین سب تیری قربانیوں
صدقہ ہے حسین، سب تیری قربانیوں کا صدقہ حسین، سب تیری قربانیوں کا صدقہ ہے حسین، سب تیری قربانیوں کا صدقہ کہ آج تک دل انسانیت دھڑکتا ہے حسین، سب تیری غم حسین میں آنسو، پھر اس کے بعد رام، غم حسین میں آنسو، پھر اس کے بعد رام، خرید لو کہ یہ سودا بہت ہی سستا ہے حسین، حسین سب تیری قربانی، حسینیات کو لو